اور انسانیت کا احترام مجھے اور آپ کو قرآن مجید نے سکھایا ہے۔ قرآن مجید انسانیت کا احترام سکھاتا ہے، اور پھر انسانیت کا سب سے اعلیٰ طبقہ، انسانیت کا سب سے خیر والا طبقہ حضرات صحابہ کرام اہل بیت اعظام، ان کا احترام تو بدرجہ اولا لازم ہے۔ عام انسانوں کا احترام ضروری ہے، تو جو پیغمبر کا گھرانہ ہے یا پیغمبر کا یارانہ ہے، ان کا احترام تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ اس لیے ایک عرصے سے یہ جدوجہد تھی، بڑی قربانیاں دی گئی، بڑے لوگوں کا خون بہا، بڑے لوگ جیلوں میں گئے، بڑے لوگوں نے ہتھکڑیاں پہنی، بڑے لوگوں نے بیڑیاں پہنی۔ مطالبہ ایک تھا، آواز ایک تھی، صدا ایک تھی، اصحاب رسول کو، ازواج رسول کو، بنات رسول کو، اہل بیت رسول کو پاکستان میں تحفظ دیا جائے۔ کوئی آدمی اٹھ کر اصحاب رسول پہ تبرہ نہ کرے، ازواج رسول کی توہین نہ کرے، کوئی آدمی اٹھ کر اہل بیت رسول پہ بکواس نہ کرے۔ یہ مطالبہ آج 40 سال سے ہوتا چلا آ رہا تھا، اور اس مطالبے پہ علماء قربان ہو گئے، بزرگ قربان ہو گئے، نوجوان قربان ہو گئے، اور انہوں نے قربانیاں دے کر یہ مطالبہ رکھا کہ ہماری لڑائی پیسے کی نہیں ہے، ہماری لڑائی جائیداد کی نہیں ہے، ہماری لڑائی جاگیر کی نہیں ہے، ہماری لڑائی کرسی کی نہیں ہے۔ ہمیں اس مملکت پاکستان میں اصحاب رسول کا، اہل بیت رسول کا تحفظ چاہیے، احترام چاہیے، اصحاب رسول کی، اہل بیت رسول کی عزت چاہیے۔ اس کے لیے ان کی قربانیوں کے بعد الحمدللہ 17 جنوری کا دن مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اصحاب رسول، اہل بیت رسول کے دیوانوں پروانوں کے لیے ایک خوشی کا دن بن کر آیا، جب پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے یہ بل پاس کیا کہ جو بھی اصحاب رسول کی توہین کرے گا اس کی سزا پہلے 3 سال تھی، اب ترمیم کر کے بڑھا کے 10 سال کر دی گئی ہے، یا عمر قید میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا، پاک پیغمبر کا امتی، صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والا، وہ اعلیٰ ابتداء ایوان بالا کے اس فیصلے پہ خوش ہوا کہ الحمدللہ کافی عرصے کے بعد کہ یہ پاکستان کی اسمبلی نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ اس قانون کو پاس کیا، لیکن کچھ لوگ بلوں سے باہر آئے اور انہوں نے آ کر پاکستان میں شور شرابہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ بل تو ہمارے خلاف ہے۔ پہلے وہ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے عام سادہ لوگ مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اصحاب رسول کو مانتے، ہم اہل بیت رسول کو مانتے، ہم کسی صحابی کی توہین نہیں کرتے۔ تو ہم نے کہا اگر تم اصحاب رسول کو مانتے ہو، اہل بیت رسول کو مانتے ہو، تو یہ تم صرف زبان سے مانتے ہو، تم نے تکیے کی چادر اوڑھ رکھی ہے، لیکن سادہ نئے مسلمان اس بات کو نہیں جانتا تھا۔ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے بل پاس کر کے نوافذ کے اوپر سے تکیے کی چادر کو اتار پھینکے اور ان کو سامنے لے آئے۔ اب جو مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید نے ہر انسان کا احترام سکھایا ہے، تو اصحاب رسول کا، اہل بیت رسول کا احترام بھی ضروری ہے۔ اور ہمارا مطالبہ تو یہ تھا کہ جو اصحاب رسول پہ بھونگے، جو اہل بیت رسول پہ تبرہ کرے، اس کی سزا 10 سال نہیں، عمر قید نہیں، بلکہ ایسے آدمی کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ آپ کا مطالبہ یہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ پھانسی پہ لٹکانا چاہیے۔ ہم اہل بیت کے لیے بھی وہی سزا تجویز کرتے ہیں، اہل بیت کے گستاخوں کے لیے، جو صحابہ کے گستاخوں کے لیے، ہمارے
کی سزا ہے. ہمارا ایمان صحابہ بھی ہے, ہمارا ایمان اہل بیت بھی ہے. ہم صحابہ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں, اور ہم صحابہ اہل بیت کے ساتھ محبت اس لیے رکھتے ہیں کہ صحابہ کا تعلق بھی نبی کے ساتھ ہے, اور اہل بیت کا تعلق بھی نبی کے ساتھ ہے. صحابہ اور اہل بیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نبی کے ساتھ ہے. اور یہ بل اب سینٹ کے اندر ہے, شاید پیش ہو چکا ہے, اور ہمارا یہ مطالبہ ہے اس بل کو فوری طور پر منظور کر کے ملک پاکستان کا قانون بنایا جائے, اور اس ملک کے اندر شاعر اسلام کو اور مقدس شخصیات کو کسی کو بھی بھونکنے کی اجازت نہ دی جائے. میرے